الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تقربوا الزنا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سارے دوست احباب بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت پر درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، ہزارہا شکر ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید اتاری. اس کتاب میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے احکام نازل کیے ہیں. احکام کون سے ہیں؟ وہ احکام عقیدے کے متعلق بھی ہیں، وہ احکام عبادات کے متعلق بھی ہیں، وہ احکام حسن معاشرت اور اخلاقیات کے لیے بھی نازل فرمائے. تو حسن معاشرت کے لیے یا اخلاقی پہلو سے قرآن پاک کو دیکھیں یا اس کا مطالعہ کریں کہ معاشرہ کس طرح آپس میں محبت، اتفاق اور برائیوں سے بچ سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک سورہ نور ہے، 18ویں پارے کی ایک سورت نور ہے، جس میں اللہ پاک نے برائیوں کی مذمت بھی کی. اس صورت میں اللہ پاک نے برائیوں کی مذمت بھی کی ہے، اور جو بندہ برائی کرے گا اس کے لیے سزا بھی مقرر کی ہے. اور ایسے ہی ہر اس دروازے کو اللہ پاک نے بند کیا ہے، ہر اس دروازے کو بند کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جس دروازے سے، جس راستے سے برائی آتی ہے، جس راستے سے فحاشی آتی ہے،
اس راستے کو، اس دروازے کو بند کرنے کے بھی اللہ پاک نے ہمیں اسی صورت میں تعلیم دی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا، اور جہاں جہاں بھی گورنر تھے، حکومت کرنے والے لوگ تھے، ان کو خط لکھا کہ سورہ نور کو اپنی عورتوں کو سکھاؤ، سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھلاؤ کہ اس میں اللہ پاک نے حسن معاشرت کے احکام کو نازل کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے برائیوں کی مذمت کی ہے، اس صورت میں اللہ پاک نے حدود کو مقرر کیا ہے، اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو دوستو، پچھلے جمعے میں نے دوستوں سے کہا تھا، نوجوانوں سے بھی عمومی اعلان کیا تھا کہ سورہ نور کا اور سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اور ہم دیکھیں تو صحیح قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، ان دونوں صورتوں میں معاشرت کے لیے کیا کچھ لکھا ہے، کیا کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ تو امید ہے دوستوں نے مطالعہ کیا ہوگا، تو میں بھی آپ کو اس صورت کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ پاک نے کیا کچھ نازل فرمایا، کیا ہمیں احکام دیے، کن باتوں سے اللہ پاک نے ہم کو روکا، کن کن چیزوں کے کرنے کا اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا۔ دوستو، شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ باتیں بنا لی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ احکام نازل کیے ہیں یا صورتیں گھڑ لی ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہ سمجھے۔ تو دوستو، وَفَرَضْنَاهَا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے احکام کو پورا کرنا فرض کہا ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کے احکام کو پورا کرنا فرض کیا ہے، اس صورت پر عمل کرنا فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اس میں ہم نے کھلی کھلی آیتیں اتاری ہیں، اور اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس بندے کا دل نرم ہے، جو بندہ چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، میں صالح بن جاؤں، میں اللہ اور اس کے رسول کا پوری طرح غلام بن جاؤں، یہ آیتیں اس بندے کو نصیحت کریں گی، اس بندے کے لیے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہی نہیں، جو مرد یا عورت یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں واقعی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں، میں واقعی برگزیدہ اللہ کی بندی بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس بندے نے ابھی تک ارادہ ہی نہیں کیا، نیت ہی نہیں کی، قرآن اس کو نصیحت نہیں کرتا۔ ھدی للمتقین، قرآن تو ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو تقوی والے ہیں، طہارت والے ہیں، جن کے دل نرم ہیں، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، انہی بندوں کو ہدایت ملتی ہے، انہی بندوں کو اللہ کی مدد پہنچتی ہے، انہی بندوں کے ساتھ اللہ پاک خود ہو جاتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں جو پہلی تنبیہ کی ہے، معاشرے کو سنوارنے کی جو آیت نازل کی ہے، وہ زنا کے متعلق ہے۔ اور اللہ پاک نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، یہ بھی سن لیں۔ حد سزا کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کچھ ایسی سزائیں مقرر کی ہیں جن کو اللہ کے نبی بھی معاف نہیں کر سکتے۔
ٹال نہیں کر سکتے کہ ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ حالانکہ بعض کچھ ایسے احکام ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کی ہیں۔ مثلا ایک بندے نے روزہ توڑ دیا، اس کو کفارہ پڑ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کفارہ ادا کرو، 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا، چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے گھر تو خود فاقے ہیں۔ تو ایک آدمی کھجوریں لے کے آ گیا، ایک ٹوکرا بھرا ہوا، فرمایا یہ جو کھجوروں کا ٹوکرا ہے نا یہ پورے محلے میں بانٹ دو۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ اور غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خود کھا لے، بچوں کو کھلا لے، تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا، تیرا کفارہ۔ بعض احکام ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی لیس دے دیتے ہیں، لیکن کچھ حدود سزائیں ایسی ہیں کہ وہ معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتی، ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، پورا کرنا لازم ہوتا ہے، جس کو حد زنا کہتے ہیں، حد قذف، حد سرقہ، حد حرابہ، ایسے ہی حد خمر، اور ایسے ہی حد ارتداد بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ یعنی 6 حدود اللہ پاک نے مقرر کی ہیں، اور اسی صورت میں اللہ پاک نے 3 حدوں کا ذکر کیا۔ حد زنا کہ جو مرد اور عورت اور کوارے ہوں، کواری عورت کوارا مرد جو زنا کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو 100 کوڑا لگاؤ، ان کو 100 کوڑا لگاؤ، 100 کوڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود سنیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر واقعی تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، کہ جو بندہ یہ کام کر لے، زنا کر لے مرد اور عورت اور ہوں غیر شادی شدہ، تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہارے دل میں نرمی نہ آئے کہ انہوں پیڑ بھی ہوندی اسی انہوں چھڑ دے بھی ہے، اور ان کو شریعام کوڑے لگا جائیں، مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کوڑے لگا جائیں، چوک میں کھڑے ہو کے ان کو کوڑے لگائے جائیں جو لوگ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ تو میرے بھائی ہے شادی شدہ، اس کو حد زنا کہتے ہیں۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ زنا کریں، اللہ کی حدوں کو توڑیں، اللہ کی حدوں کو توڑیں، تو ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے، ان کو سنسار کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان پتھروں کی وجہ سے مر جائیں۔ اس کو حد رجم کہتے ہیں۔ یہ شادی شدہ کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ نے یہ حدود، یہ سزائیں مقرر کی۔ اور حد سرقہ کیا ہوتی ہے؟ چوری۔ جو بندہ چوری کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ چوری کریں اور ثابت ہو جائے انہوں نے چوری کی ہے تو ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کو حد سرقہ کہتے ہیں۔ حد قذف، قذف یہ ہوتی ہے کسی بندے نے کسی پر الزام لگایا تو حرام، بعض اوقات تو حرامی، تو حرامدہ ہے، یا کوئی اور تہمت لگا دی۔ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے والمحصنات، محسنون کا لفظ ہے کہ پاکیزہ مردوں پر یا پاکیزہ عورتوں پر جو بندہ تہمت لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، اگر وہ ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو میرے بھائی اللہ فرما رہے ہیں ان کو 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ایک مسلمان بھائی پر، ایک پاک دامن عورت پر
پاک دامن مرد پر اس نے الزام لگایا ہے، اور اس نے بلا وجہ الزام لگایا ہے۔ کیوں لگایا؟ اگر اس نے لگایا ہے تو ثابت کرے گا، 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا، ثابت نہ کر سکا، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو 80 کوڑے، سمانیہ جلدہ، 80 کوڑے اس کو لگاؤ، 80 کوڑے میرے کو۔ ایک حد حرابہ کہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، راستے کو خراب کرتے ہیں، وحشت پھیلاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں، اگر وہ پکڑے جائیں، سورہ مائدہ پڑھیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے مخالف کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ مخالف یعنی دایاں بازو، بایاں بازو اور دائیں ٹانگ اس کی کاٹ دی جائے، دونوں ایک ہی وقت میں۔ اتنی سخت سزا ہے یہ ڈکیٹی کی، ڈاکہ زنی کی، دہشت پھیلانے کی، راہ زنی کی۔ اور حد ارتداد ایک ہوتی ہے کہ جو ایک بندہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو چکا ہے، پھر وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے دعوت دی جائے گی کہ بھائی توبہ کر لے، تو نے غلط کیا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اسلام میں داخل دوبارہ ہو جاتا ہے تو جی بسم اللہ۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے۔ تو میرے بھائی یہ سارے کام جو ہے نا، یہ ایک عدالت کے ذریعے، قاضی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو اختیار نہیں ہوتا، کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، الزام لگا دیا، یا کسی نے کسی کی چوری پکڑ لی، خود وہ کام نہیں کرے گا، یہ عدالت اور قاضی کے تھرو کام ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے، سارا فرنگی نظام چل رہا ہے، عدالتوں میں بھی سارا انگریزی قانون ہے، الامان والحفیظ۔ تو میرے بھائی اگر یہ جو قرآنی سزائیں ہیں یا اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہیں، اگر یہ ہوتی تو آج کبھی بھی زنا نہ ہوتا، چوری نہ ہوتی، لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو، بیان کرنے کا مقصد آپ کو قرآن کے جو ہے نا مفہوم یا احکام بتانے ہیں کہ زنا کی یہ سزا ہے، زنا کے بالکل قریب نہ جاؤ، کسی پر بلا وجہ الزام نہ لگایا جائے کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اس کو غیبت بھی کہتے ہیں، اس کو گلا بھی کہتے ہیں، اور اس کی سزا 80 کوڑے میرے تھے، 80 کوڑے، یہ حساب لگا لیں، اندازہ کر لیں۔ اس لیے اپنی زبان کو ہم لگام دے کے رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ جس کی زبان بھی جناب کینچی کی طرح چلے اور لوگوں پر الزام لگاتا پھرے، لوگوں کی جگہ جگہ پر برائیاں بیان کرے، اپنے ہمسائے کی، اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی جگہ جگہ برائیاں بیان کرے، تو میرے بھائی اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو آگے ایک اللہ پاک نے حکم دیا، یہ تو آپ نے حد زنا بھی سن لیا، حد غضب بھی سن لیا، یہ سارے قرآن کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے تو کہا تھا کہ بھائی ان کا مطالعہ کر کے آنا، آپ کی فہم میں، آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوگا، پھر اللہ کے احکام سے آشنائی حاصل ہوگی۔ تو دوستو، اس سورۃ نور میں ایک واقعہ افق بھی آیا۔ واقعہ افق مختصر کہ بعض لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ اور حضور کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہے، ان پر الزام لگا دیا، یہی الزام لگا دیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فلاں بندے سے غلط تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں۔ تو 1 مہینہ یہ کشمکش چلتی رہی، حضور بھی پریشان۔ پھر اللہ پاک نے پورا رکوع، یہ دوسرا رکوع پڑھ کر دیکھیں سورہ ان الذین جاؤوا بالافک
عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ھو خیر لکم۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان تھا، یہ تو بڑا بہتان تھا۔ امی عائشہ صدیقہ کی حرمت کی جو گواہی تھی خود خالق کائنات نے قرآن میں نازل فرما دی کہ وہ عائشہ پاک ہے، بالکل پاک ہے، یہ الزام بے بنیاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ابھی تک موجود ہیں میرے بھائی، آج اس دنیا دھرتی پر موجود ہیں کہ وہ قرآن نازل ہونے کے باوجود، اللہ کی آیتیں پڑھنے کے باوجود وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں اور وہی واقعہ بیان کرتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ پاک نے گواہی دے دی ہو، فرمایا یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے، تو ایک مسلمان کا ایمان ہے اس بات کو ماننا۔ کیوں؟ قرآن سچی کتاب ہے، اور اس پر یقین رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ ہر ہر حرف، ہر ہر لفظ، اس کی ہر ہر آیت، ہر ہر صورت، ہر ہر پارا سچا ہے اس کا۔ اور جو بندہ قرآن سے منکر ہو جائے، دور ہو جائے، قرآن کو نہ مانے، تو میرے بھائی اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر۔ اور قرآن کے شروع میں لکھا لا ریب فیہ، یہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب سچی کتاب ہے۔ تو میرے بھائی اللہ پاک نے وہ بہتان دور کر دیا، سچائی کی گواہی خود اللہ پاک نے دے دی۔ تو جن لوگوں نے وہ بہتان لگایا تھا، اس میں عبداللہ بن ابی ایک منافق شخص تھا، کچھ اور لوگ تھے، مسلمانوں کے بھی کچھ لوگ تھے، تو ان کو اللہ کے نبی نے 80 کوڑے لگوائے۔ کیوں؟ وہ ثابت نہ کر سکے، اس کی گواہی خود اللہ پاک نے دے دی۔ اس لیے میرے بھائی کسی پر الزام تراشی بہتان نہ لگایا جائے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کسی کی برائی سامنے آئے، کسی کی برائی سامنے آئے، پتہ چل جائے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو، عیبوں کو، برائیوں کو چھپائے گا، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ ہمیں تھوڑا سا سراغ ملتا ہے، تھوڑا سا سراغ ملتا ہے، ہم پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اس کی اللہ پاک نے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیسے؟ کہ ہمیں تھوڑا سا سراغ ملے نا کسی کا، کسی کی برائی مل جائے، پھر ہم اس کے جناب جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، خبدا کام بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک فرمائے یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے کہ تمہیں تھوڑا سا سراغ ملا، شیطان نے تمہیں اور بھڑکایا، تم نے اس کو جناب اس کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس لیے میرے بھائی شیطان کے پیچھے نہ چلا جائے، اللہ کی بات مانی جائے، رحمان کی بات مانی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلا جائے۔ شیطان تو چاہتا ہے، کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو بندہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان تو لوگوں کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ اللہ پاک نے تمہیں بہترین کتاب عطا کی اور بہترین پیارا محمد نبی عطا کیا، جو تم لوگوں کو شیطان کے نقش قدم سے ہٹا کر رحمان کے پیچھے لگاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی شیطان کے پیچھے نہ چلا جائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے پناہ مانگی جائے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے اور اس نے وعدہ کر رکھا کہ میں تیری یہ جو تیرے لوگ ہیں نا ان کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے نا وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ ایک اور مضمون آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تنتصروا وتسلموا علی اہلہا۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے کہ ہم بلا اجازت گھروں میں گھس جاتے ہیں، بلا اجازت۔
اللہ پاک نے ہر برائی کا دروازہ بند کرنا چاہا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر، دستک دے کر، اجازت لے کر اندر جاؤ، اور جب تو جاؤں گا تو سلمو، اور پھر ان کو سلام بھی بلاؤ، ان پر سلام کرو، السلام علیکم۔ تو میرے بھائی بلا اجازت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار کا گھر ہے، چاہے وہ پتریر کا گھر ہے، کسی جناب چھوٹے درجے کا گھر ہے، نوکر کا گھر ہے، یا جو ہمارے معاون حضرات ہیں ان کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہے، امیر کا ہے، غریب کا ہے، ہماری رعایا کا گھر ہے، کسی بندے کو اجازت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کو اجازت نہیں ہے، عمران خاں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بلا اجازت کسی گھر میں داخل ہو۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو مسائل کب بنتے ہیں؟ جب ہم بلا اجازت کسی کے گھر گھستے ہیں۔ مسائل کب بنتے ہیں؟ وہ کہ ہم بھائی اور گھر نہیں ہیں، گھر پہنچ جاندے نے بیلی۔ تو میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ آئندہ سے میرے بھائی جدہ بھی کو لگتا لیندا ہے، بیلی دوست جا رہے کہ بھائی اجازت لے کے اندر آنا ہے، بلا اجازت اندر نہیں آنا۔ میرے بھائی اگر زیادہ تفصیل تشریح میں جائے نا، یہاں تک ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو آپ اجازت لے کر داخل ہو۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ میں دستک دوں یا کوئی ایسی نشانی دوں کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا باپ آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا شوہر آ رہا ہے۔ یہ اپنے گھر میں جانے کی بھی اتنی تاکید اور پابندی ہے میرے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ۔ یہ اللہ پاک نے خاص طور پر آیت عورتوں کے لیے نازل کی، عورتوں کے لیے۔ اللہ پاک فرمانے ترجمہ سن لو، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ یہ عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے میرے۔ اب نظریں نیچی رکھنا اس میں حیا ہے میرے بھائی، حیا ہے، اس میں عزت ہے، اس میں پاک دامنی ہے، عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی آگے مردوں کو بھی یہی خطاب ہے، مردوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو ساتھ ایک یہ بھی خطاب ہے کہ وہ نگاہیں بھی نیچی رکھیں اور اپنے سینے پر کپڑا ڈال کر رکھیں، اپنے سینے پر کپڑا ڈال کر رکھیں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنا حسن مردوں پر ظاہر نہ کریں۔ آج ہمارا معاشرہ الامان والحفیظ، میں نے بی اے میں ایک مضمون تھا بیوٹیشن، خوبصورتی، وہ میک اپ کے متعلق تھا۔ اس میں ایک نا جو رائٹر تھا انگریز تھا، اس نے کہا تھا دنیا کا جو آدھا پیسہ ہے نا وہ صرف اور صرف بیوٹیشن پر، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت کرنے پر لگ رہا ہے۔ میک اپ، سرخی، پاؤڈر، ان چیزاں تھیں کہ آدھا پیسہ ان چیزوں پر صرف ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے اس نے جا کر لکھا تھا کہ اس سے آدھا پیسہ، اس سے تیسرا حصہ، وہ تو مردوں کے لیے تین حصے جو ہیں وہ عورتیں استعمال کرتی، اتنا پیسہ ضائع کرتی اپنی زینت کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت خوشبو نہ لگائے، عورت خوشبو نہ لگائے۔ کیوں؟ جب یہ خوشبو لگائے گی، بازار میں چلے گی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، خوشبو کس طرف سے آ رہی، خوشبو کس طرف سے آ رہی، اس لیے اللہ نے عورت خوشبو نہ لگائے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی گھروں میں ہم تعلیم دیں خدا را۔ آگے اللہ پاک نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ ہر دروازہ اللہ پاک نے بند کیا ہے زنا کا، یعنی آنکھوں سے سارا کام شروع ہوتا ہے۔ جب آنکھیں نیچی ہوں گی، غیر محرم پر نہیں پڑیں گی، آنکھیں رہیں گی، تو انشاءاللہ برائی بھی نہیں ہوگی۔ جب ہماری آنکھیں ایسے پتھرا کے دیکھتی ہیں اور آنے جانے والے کو دیکھتی ہیں تو میری آنکھوں سے سارے کام خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے آنکھیں نیچی رکھی جائیں، ہر محفل میں، ہر بازار میں چلیں، محفل میں جائیں، کہاں بھی جائیں، آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، آنکھیں جھکائی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آنکھیں جھکا کے چلتے، میرے جھکا کے چلتے۔
اور آج تو الامان والحفیظ، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، معاشرہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب یہ موبائل پر فلم دیکھنا، غیر محرم عورت سے بات کرنی یا گانا سننا، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسٹیج ڈرامہ دیکھنا، فنی کلپ دیکھنا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گیم کھیلنا، وقت ضائع کرنا، پیسہ ضائع کرنا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں تک ہماری مسلمانی پہنچ چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، موبائل پر اپنا وقت ضائع کرنا، غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا، موبائل پر فلم دیکھنی، ڈرامہ دیکھنا، گندیاں فلمیں دیکھنی، میرے بھائی یہ سارے زنا کے راستے ہیں، سارے زنا کے راستے۔ ایک وقت تھا میرے بھائی، بڑوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ کسی دن کو بندہ VCR لینا نا، 4 مہینے مل کے وہ چھوار کٹھے بیندے ہیں، یا دوے بندے پتہ نہ لگے نا یار VCR دیکھے، فلم دیکھے۔ مطلب اس بات کو گناہ سمجھتے تھے کہ جناب کسی کو پتہ چلے کہ ہم نے VCR دیکھا، اور کبھی کبھی گاؤں سے باہر جا کر دیکھتے تھے۔ آج تو گھر گھر ماشاءاللہ اللہ مان والا بھی۔ اس لیے میرے بھائی کام از کام مسلمانی گناہ کو گناہ تو سمجھے نا، یہ برا کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ گنونا کام ہے، یہ گندا کام ہے۔ قرب قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وقت آئے گا قرب قیامت، ایک بندہ شرعام زنا کر رہا ہے، روڈ پر چلتی اشارے پر وہ زنا کر رہا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے بھائی تھوڑا سا کوئی پردہ کر لے، یا جنہوں کو اولا نے اولا کر لا، تو وہ بڑے ایمان والا آدمی ہوگا جس نے یہ کہنا ہے، جس نے اس نے کر لا پر اولا کر لا۔ میرے بھائی وہ وقت آ پہنچا۔ اس لیے نوجوان بھی میرے بھائی اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ بڑے حضرات بھی ہیں، اگر شادی شدہ حضرات ہیں، اگر میرے بھائی اگر شادی کی ضرورت دوسری شادی کریں، سورۃ نساء پڑھیں، مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ زنا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ میرے بھائی اللہ پاک نے ہر برائی کو بند کرنے کی ہمیں تعلیم دی، لیکن ہم نکمے، ہم اس طرف آ نہیں رہے۔ ہم جناب قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، ہم جناب قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کو برائے نام ہے قرآن ہے، بس قرآن ہے کیا میرے بھائی؟ یہ ہمیں ابدی زندگی بخشے گی، یہ کتاب، یہ باتیں، یہ ہمیشہ کی زندگی اور عزت ہم کو عطا کرے گی۔ آخر میں جو رکوع ہے سورہ نور کا، ہاں اللہ پاک فرما رہا ایمان والے تو وہ ہیں، ایمان والوں کی تعریف، اور ایمان والے کسے کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا الذین یستحزنوک۔ تو میرے بھائی ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں، جو نبی ان کو تعلیم دیتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والا۔ ہمارا ایمان کیا؟ مسجد میں آئے، تھوڑی دیر ایمان بنا، آئندہ تو میں گناہ نہیں کرنا، آئندہ تو میں اچھے کام کرنے نے، میں چوری جھوٹ نہیں بولنا، حلال کھانا ہے۔ جدو مسجد تو باہر گیا جناب، تو کون تے میں کون؟ میرے بھی ایمان تو وہ ہے جو ہر وقت اس کا ایمان اس کو ٹورمنٹس کرتا رہے، اس کو جھنجھاڑتا رہے کہ بھائی تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی غلط کام کے قریب نہیں جانا، اس کی جلوت اور خلوت اللہ کی پناہ میں گزرے۔ تو میرے بھائی یہ سورت نور کے احکام ہیں۔ میں نے پچھلی جمعے پر کہا تھا کہ جو بندہ اس کا مطالعہ کرے گا نا، اس کو پڑھے گا، میں اس کو انعام بھی دوں گا جو حسب توفیق ہوگا میرے یہاں۔ کس بندے نے مطالعہ کیا پوچھ بھی سکتا ہوں میں، کسی بچے نے، نوجوان نے، میرے بھائی ہاتھ کھڑا کر دیں بیٹا، ترجمے کے ساتھ آ جاؤ بھائی، نام لے لو میرے بھائی، آ جا شاباش تفصیل والا بھی نال ہوتی نا مول تسی بھی انہوں دے واسطے کی ہے نہیں فرق آتا نا، نہیں ترجمے دا تفصیل دا نہیں جوانا دے رہا تو بڑا ہے، جوانا دے رہا نہیں پہلے تو لان تے چلو فرق بال ہے ایسا ماں تو
تو نا اور دوست کوشش کریں سورہ نور اور سورہ حجرات، یہ معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے دو صورتیں کافی ہیں۔ معاشرت کو مینٹین اور اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے یہ دو صورتیں بہت بہت اعلیٰ ہیں۔ مثلاً کوئی بیرنگ آدھا سینٹی میٹر ادھر ادھر ہو جائے نا، نہ پیٹر چل رہا ہے نہ پہیا چل رہا ہے، جام بھئی لین تے نہیں آئے کہ لین سیدھی کرو۔ یہ دو صورتیں جو ہیں نا سورہ حجرات اور سورہ نور، یہ انسانیوں کو لین سیدھی کرنے کے لیے